اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 46، 47، 48، 49 یعنی 40 پر 6، 40 پر 7، 40 پر 8، 40 پر 9 یہ چند آیات آپ کے سامنے سورۃ الانعام سے پڑھی گئی۔ قرآن کریم کے آیات کے دروس کا لگاتار سلسلہ آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی اجازت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ سورۃ الانعام آپ کے سامنے اس سورت کی آیات کی تفسیر جاری ہے، اور یہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خصوصی طور پر خطاب فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مختلف مثالوں سے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینا، آخرت کے فکر کو اپنے دل کے اندر بسا لینا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کر لینا، یہی انسانیت کی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ہی مخاطب کیا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، مشرکین مکہ کو جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اگرچہ ان کے اندر وہ خرابیاں تھیں جس کو ان کو کریکٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، درست کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد بھی قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی انسان آئیں گے، ان کے اندر اگر وہ خرابی ہے تو سمجھ لے کہ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی مخاطب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہی سارے لوگ نہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، ابھی کیونکہ ہمیں تو کسی کے پانی کو ناپ نہیں سکتے، ابھی فوراً ہماری طرف سے بھی بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ امام صاحب جو ہے ایسا ٹارگٹ کرتی، ویسا ٹارگٹ کرتی، ایسا ہم کو بولتی، ویسا ہم کو بولتی۔ نہیں، انسان خود فیصلہ کر کے اگر قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ کہاں پر ہے، آگے کیا کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ پوری سلف صالحین اپنے آپ کو تلاشا کرتے تھے قرآن کریم میں، تو اگر مشرکین مکہ کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں، لیکن یہ نصیحت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اگر بعد والے لوگوں میں بھی وہ شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں تو سمجھ لے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ بھلا دیکھو تو صحیح، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سننے کی طاقت کو چھین لے، تمہارے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے کہ تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہ رہو، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کو چھوڑ کر کے ان چیزوں کو تمہارے لیے کون لا کر کے دے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی ایسا معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں واپس لوٹا دے؟ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھو تو اللہ کس طرح سے پھیر پھیر کر کے اپنی نشانیوں کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، ثم هم یصدفون، لیکن پھر بھی یہ لوگ جدھر منہ آ رہا ہے ادھر ہی بھاگے جا رہے ہیں۔
محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، جو انسانوں کے اندر موجود ہے، جس میں سب سے پہلی چیز سننے کی طاقت۔ ابھی میں جو بول رہا ہوں، ہوا میں لہروں کی طرح سے پہلے وہ لہر بنتا ہے، اور سامنے جو سننے والا ہوتا ہے اس کے کان سے ٹکراتا ہے، کان کے پردوں سے ٹکراتا ہے، اور وہ جو ٹکراؤ کی جو آواز ہوتی ہے پھر وہیں سے آگے بڑھ کر کے انسان کے دماغ تک جاتا ہے، اور پھر انسان اس بولی کو بھی سمجھتا ہے اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھتا ہے، اور فوراً اگر سامنے والا کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوتا ہے کہ بولنے والا جیسے ہی اپنی زبان سے بات نکالا، سننے والا ان تمام چیزوں کو کیچ کر لیتا ہے اور پھر اس کا جواب دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھنے کا بھی مسئلہ ہے۔ انسان جب اپنے آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس چیز کا عکس، اس کی تصویر، اس کا فوٹو آنکھوں کے لینس پہ پڑتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے باریک نالیوں سے ہوتے ہوئے دماغ تک جاتا ہے، اور اسی لمحے میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، کیسی چیز ہے، کس رنگ کی ہے، اس کا جو ہے سائز کیا ہے، اس کی لمبائی کیا ہے، انسان ہے تو کون سا انسان ہے، چیز ہے تو کون سی چیز ہے۔ ایک بار دیکھتا ہے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے یہ دل کا معاملہ ہے۔ یہ جو دل جو ہے اس کا نظام اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ انسان کو کسی بھی چیز کو پرکھنے کی صلاحیت، ہر چیز کا اختیار اور ارادہ، کسی چیز کے اوپر غور و فکر، اس کے بارے میں تدبیر کرنا، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ تمام کے تمام کام دل کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رب العالمین تم سے آنکھوں کی طاقت، سننے کی طاقت اور دل کی قوت کو چھین لے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی غوث صاحب ہیں، کوئی قطب اور ابدال صاحب ہیں، کوئی بابا صاحب ہیں، کوئی طوطے شاہ ہیں، کوئی بٹیر شاہ ہیں، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی عزا ہے، جو اللہ کے علاوہ اگر رب العالمین ان چیزوں کو چھین لے تو تم کو واپس لوٹا دے؟ اس کو اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں گے، اسی آیت کریمہ کے اس مفہوم کو اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو انسان اپنی زندگی میں جو کچھ ارن کرتا ہے، جو کچھ حاصل کرتا ہے، جو کچھ گین کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، فن حاصل کرتا ہے، ہنر حاصل کرتا ہے، فلسفہ حاصل کرتا ہے، انسان نئے نئے ایجادات کرتا ہے، انسان کے اندر کسی بھی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی بھی کام کو بہترین انداز میں کرنے کا جو اس کو سلیقہ ہوتا ہے، یا کوئی بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، یا پھر دولت کما کر کے بڑا انبار لگا دیتا ہے، یا علم حاصل کر کر کے علم کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کان سے ریلیٹڈ ہیں، آنکھ سے ریلیٹڈ ہیں، دل سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں انسان کے اندر جو آتی ہے، جس پر انسان فخر و غرور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمیں بڑا بلّہ کے کامیاب ہیں، جی خوب ہمارے پاس عقل ہے، ہم جیسا چاہتے اپنے عقل کو استعمال کر لیتی، یہ تمام کی تمام چیزیں کان سے، آنکھ سے اور دل سے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ اسی کو چھین لے تو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جس سے تم مانگتے ہو، جس کے سامنے اپنی نظر و نیاز رکھتے ہو، جس کے مزاروں پر جا کر کے چادر چڑھاتے ہو، وہاں پر جا کر کے اگربتی جلاتے ہو، وہاں پر جا کر کے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، اگر اللہ چھین لے تو تمہارے ان باباؤں میں سے کوئی ایسا بابا ہے جو ان چیزوں کو لا کر کے دکھلا دے؟ اللہ فرماتا ہے انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کیسے پھیر پھیر کر کے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، ثم ہم یصرفون، لیکن پھر بھی لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ لوگ رب العالمین کی طرف رکنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ یہ صرف مشرکوں کا معاملہ نہیں، دنیا پرستوں کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور ان کے ارد گرد میں نعمتوں کا انبار لگا دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے، رشتوں کے پیچھے، نعتوں کے پیچھے، یہاں کے پیچھے، وہاں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، لیکن رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کوئی ریڈی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ان چیزوں کو چھین لے تو پھر کون دے گا تم کو؟ محترم سامعین کرام، دراصل یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کو بتلائی جا رہی ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم تدبر کے لیے آیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر، زندگی کے ہر دن کے اندر ایک وقت مقرر کرنا چاہیے جس میں ہم قرآن کریم کو سامنے رکھیں، ہر دن کچھ پڑھیں،
اور اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں پر ہیں، کتنے پانی میں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آسانی سے گزر جائے اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہو جائے تو، وگرنہ جو دنیا کے طالب ہیں، جو درہم و دینار کے غلام ہیں، وہ جو چاہے کرتے پھریں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رستہ کھلا رکھا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں، قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچانک تمہارے پاس عذاب آ جائے یا پھر کھلم کھلا اعلانیہ طور پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، تو کیا ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک ہونے والا ہے؟ ظالم کا مطلب نافرمان، ظالم کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جانے والا، ظالم کا مطلب اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے علاوہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والا، ظالم کا مطلب اللہ کا حکم ایک طرف آئے اور اپنی مرضی سے وہ دوسری طرف بھاگے، یہی ظالم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، اچانک کا مطلب ایسا عذاب کہ جس کے بارے میں انسان کو انومان نہیں ہو، اندازہ نہیں ہو، کوئی نشانی نہیں دکھ رہی ہو، اچانک عذاب آ گیا. اور علانیتن کا مطلب، جہرتن کا مطلب ایسا عذاب جس کے آثار پہلے سے نظر آتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی بھی عذاب اچانک آ جائیں یا الٹیمیٹم دے کر کے آئے، جیسے کہ نبیوں کے زمانے میں پہلے الٹیمیٹم دیا جاتا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا یا 4 دن کے بعد عذاب آئے گا، نبیوں کے زمانے میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا. تو یہی ہے اعلانیہ عذاب کہ جس کے آثار پہلے سے ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ چاہے اچانک عذاب آ جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ الٹیمیٹم دے کر کے تمہارے پاس عذاب بھیجے، تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی ہلاک ہوگا؟ اس کے کئی مطلب ہیں. اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے زمانے میں جب عذاب آیا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی نبیوں کو مطلع کر دیتے تھے، بتلا دیتے تھے کہ فلاں ڈیٹ میں عذاب آئے گا، آپ ان لوگوں کو بھی کہہ دیجئے اور اپنے ایمان والے دو بھائیوں کو لے کر کے کہیں دور نکل جائیے. اس طرح سے جو ایمان والے ہوتے تھے تو وہ بچ جاتے تھے اور جو ظالم ہوتے تھے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے تھے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی اس روئے زمین پر عذاب آتا ہے تو ظالموں کے ظلم کی وجہ سے آتا ہے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ظالم، تو اپنے ظلم سے توبہ کر لے تاکہ جو عذاب آنے والا ہے اس سے تو بھی بچ جائے اور تمہارے علاوہ جو بہت سارے نیک لوگ ہیں وہ بھی بچ جائیں. اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، چاہے اچانک چاہے الٹیمیٹم دے کر کے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے تو اگرچہ اس میں ظالم بھی مرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نیکوکار لوگ بھی مر جائیں، لیکن مرنے کے بعد بھی ہلاکت و بربادی ظالم کے لیے ہی ہے، کیونکہ یہاں اگر مرے گا تو پھر قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور پھر وہاں ان کی ٹھوکائی شروع ہو جائے گی. لیکن جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ سارے مسئلے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ طور پر آ جائے تو کیا ظالموں کے علاوہ کسی اور کے لیے ہلاکت ہے؟ نہیں، صرف ظالموں کو ہی ہلاکت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری 2 آیات میں بہت ہی پتے کی بات فرما دی ہے جس کو سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم اس روئے زمین پر جو بھی رسول بھیجتے ہیں اس کو خوشخبری سنانے والا ہے کہ جائیے آپ لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے، اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا مرنے کے بعد جب قیامت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ خوشخبری سنانا ہے. اور ڈرانا کس بات سے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور یہ ان کی تعلیمات ہے. جو آدمی اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، نفس پرستی، خواہش پرستی، دنیا پرستی، شرک پرستی، پیر پرستی، بت پرستی میں اور سورج پرستی، چاند پرستی میں مبتلا رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہولناکیاں رکھی ہیں، ایسی ہولناکیاں جن کا امیجنیشن اور تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے. محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو آدمی ایمان لے آئے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے. یاد رکھیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے. ایک طرف توحید پرستی بھی ہو اور دوسری طرف دھوکے بازی بھی ہو، ایک طرف توحید پرستی بھی ہو اور دوسری طرف حرام خوری بھی ہو،
ایک طرف توحید پرستی بھی ہو اور دنیا پرستی، دوسری طرف دنیا پرستی بھی ہو، تو یہ اصلاح نہیں ہے۔ یہ اصلاح تو یہ ہے کہ جب ایمان ہو تو ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جب ایمان ہو تو ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی ایمان لے آئے اور اپنے عملوں کی اصلاح کر لے فلا خوف علیہم، اس کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا یحزنون، اور دنیا کے اندر جو کچھ چھوٹا ہے اس کے اوپر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ مزید آگے فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو ان کی نافرمانیوں کی سزا ان کو ضرور بے ضرور مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارا رب ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔